ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں کہ میں نے اگر پاکستان میں توحید کو بلند کرنے کے لیے اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ مجھے سید خاندان کے چشم و چراغ نظر آتے ہیں۔ اگر کسی نے توحید کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے تو مجھے سید توصیف الرحمان شاہ صاحب راشدی نظر آتے ہیں۔ اگر پاکستان میں کسی نے شرک کی بات کی ہے تو توحید کی دعوت دینے کے لیے گلیاں گلیاں، نگر نگر، کوچہ کوچہ مجھے آج سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی نظر آ رہے ہیں۔ میں حضرت شیخ محترم کی محبتوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے چچا وطنی کے اس ادارے کے لیے آنے کی یقین دہانی کروائی، اور میری رات ہی ان سے بات ہو رہی تھی، مجھے فرمانے لگے کہ میں انشاءاللہ عشاء کی نماز آپ کے ادارے میں پڑھوں گا، لیکن مغرب سے پہلے ہی مجھے کال آتی ہے کہ ہم چچا وطنی میں پہنچ چکے ہیں۔ اور شیخ انور بلوچ صاحب اس بات پہ حیران ہوئے کہ سیال کوٹ کا لمبا سفر کر کے حضرت شیخ صاحب ہمارے پاس اتنی جلدی تشریف آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ اس نعمت پہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام، فخر سادات، داعی اسلام، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا علامہ پروفیسر سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی، امیر مرکزیہ اسلام آباد۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو چاہتا ہے لا یسأل، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ رب الناس ملک الناس الہ الناس لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے توحید کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا، مشن انبیاء، دعوت انبیاء اللہ کی توحید ہے۔ اور میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ میری گفتگو میں جو بات دلیل مانگتی ہو تو میں اللہ کی کتاب سے دوں اور پیغمبر کی حدیث سے دوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں صحیح بخاری پڑھنے والے طلباء جنہوں نے کل آنے والے ایام میں مسندوں پر بیٹھنا ہے، ان کو بھی کچھ نصیحت کر سکوں۔ میں اس بات پر ادلہ رکھتا ہوں کہ انبیاء کا پیغام پیغام توحید ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، قرآن یہ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی عبادت کا پیغام ہے اور وقت کے طاغوتوں سے اجتناب ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں امت محمدیہ کی اکثریت اللہ کی توحید سے نابلد ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں رات کی تاریکی میں کوئی مل جائے، دن کے اجالے میں کوئی آ جائے، اس کو اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے رات کے اندھیرے میں کوئی مل گیا، دن کے اجالے میں کوئی آ گیا، میں ایک ہی پیغام دے رہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، عبادت اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اس انداز میں کہ 950 سال اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کمال کا پیغمبر ہے نوح علیہ السلام، قوم کو کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ایک بتوں کا پجاری پتھر اٹھا کر چہرے پر مارتا ہے، ایک ہاتھ سے خون کو صاف کرتے ہیں، پھر وہی پیغام دیتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، اس رب کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، آج امت کی اکثریت قبروں کی پجاری، پتھروں کی پجاری، درختوں کی پجاری، کپڑوں کی پجاری، جھنڈوں کی پجاری، قطروں کی پجاری، منکوں کی پجاری، زنجیروں کی پجاری، گھوڑوں کی پجاری، وہ لوگ جو زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہمیں وہی انداز اپنانا ہوگا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہماری تو مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، نادمین بھی ہیں، مسئولین بھی ہیں۔ آمنہ کا لال اکیلا کھڑا ہے، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، سامنے بھی دشمن، پیچھے ہی دشمن، سارے دشمنوں کی موجودگی میں اعلان یہ کر رہے ہیں لا الہ، نہ لات دے سکتا ہے، نہ منات چھین سکتا ہے، نہ عزا کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ حبل کے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ پتھروں کے بنائے ہوئے جو تم نے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، میں اکیلا محمد تمہارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں، نہ یہ کشتیوں کو کنارے پر لگا سکتے ہیں، نہ کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہی بات قرآن کہتا ہے، اللہ کی کتاب اعلان کر رہی ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ. ساتوں آسمان کو بنایا اور کمال کے آسمان ہیں. ایک آسمان کی موٹائی مسافت 500 سال کے برابر ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک مسافت 500 سال کے برابر ہے. دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، علی ھذا القیاس. ساتوں آسمانوں کی موٹائی اور مسافت 500 سال کے برابر ہے. پھر کہیں اوپر سمندر ہے، پھر میرے بادشاہ کا عرش. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے رب نے اس آسمان کو بنایا. ہمارا اعلان یہ ہے، ہم تجھے اس رب کی عبادت کا پیغام دے رہے ہیں. یہ آسمان کا خالق، زمین کا خالق، چاند کا خالق، سورج کا خالق، تاروں کا خالق، ساری کائنات کا خالق ہے. اعلان کر رہا ہے، دیکھ، نگاہ دوڑا کر تو دیکھ. سورت ملک میں کہتا ہے بار بار دیکھ، کہیں تجھے رب کے آسمان میں کوئی ٹیڑھ نظر آ جائے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس بادشاہ نے اس زمین کو قابو رکھنے کے لیے پہاڑوں کی میخوں سے زمین کو ٹھوک دیا ہے تاکہ تم اس پر چل سکو. قرآن کہہ رہا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس پر چوپائے اس بادشاہ نے پھیلا دیے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے اس بادشاہ نے پانی کو نازل کر دیا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ، اس بادشاہ نے یہاں جوڑے چارے کے پیدا کر دیے ہیں. بتاؤ اب رب کا اعلان یہ ہے، ھذا خلق اللہ، یہ زمین اس کی تخلیق ہے، یہ آسمان اس کی تخلیق ہے، یہ گھاس اس کی تخلیق ہے، یہ درخت اس کی تخلیق ہے. ھذا خلق اللہ. اگر تم اس زندہ کو چھوڑ کر کسی قبر پر جا کر سوال کرتے ہو، کسی قبر والے سے مانگتے ہو، کسی قبر پر جا کر منتیں چڑھاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، ھذا خلق اللہ، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، انسان ہے، جنات ہے، ایک ایک ذرے کا خالق اللہ ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ، جس اجویری کو، اجمیر کو، نظام الدین کو، بٹائی کو، گولڑوی کو، بری کو تو آوازیں دے رہا ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا سمجھتا ہے. رب کہتا ہے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ، ذرا اس کی کوئی تخلیق تو دکھاؤ. کوئی مائی کا لال سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے آسمان کے فنا ٹکڑے کو اجمیر نے بنایا، تاروں کو اجمیر نے بنایا، اس سورج کی تخلیق کے اندر نظام کا ہاتھ ہے، اس چاند کی روشنی کے اندر گولڑوی کا ہاتھ ہے. نہیں کہہ سکتا. بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے اس کا خالق تو میں ہوں، جن کو تم پکارتے ہو اس کی کوئی تخلیق تو دکھاؤ. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اور مجھے دکھلاؤ تو صحیح. تو مشکل کشا علی کو سمجھتا ہے، حاجت روا گیلانی جیلانی کو سمجھتا ہے، تو کشتیوں کو پار لگانے والا پیر عبد القادر کو سمجھتا ہے، تو عبادتوں کے لائق ان فوت شدہ کو سمجھتا ہے. سوال یہ ہے فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اس بادشاہ کے علاوہ یہاں کسی بابے کی کوئی تخلیق دکھا، میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا. ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، دلائل کی دنیا میں کہتا ہوں،
سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہوں، کسی بزرگ کی تخلیق دکھانا تیرا کام ہے، تیرے مسلک کو قبول کرنا اس سید کا کام۔ اور اگر تو نظر دوڑائے، نگاہ اٹھائے، سادہ سا سوال ہے، تو اس بادشاہ کو اکیلے کو مشکل کشا نہیں مانتا؟ سادہ سا سوال ہے، تو اس اکیلے کو حاجت روا نہیں مانتا، داتا اور دستگیر نہیں مانتا؟ میرا سادہ سا سوال ہے، میرے مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، اس میرے بادشاہ کے آسمان کے نیچے سے اور زمین کے اوپر سے باہر نکل کر تو دکھا دے، تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ جہاں تو جائے گا وہابیوں کے مشکل کشا کی زمین بھی ہوگی، آسمان بھی ہوگا۔ جہاں تو جائے گا وہابیوں کے مشکل کشا کا سورج چمکتا بھی ہوگا، چاند روشنی پھیلاتا بھی ہوگا۔ جہاں تو جائے گا وہابیوں کے حاجت روا کے ستارے چمکتے بھی ہوگے، وہابیوں کے اولاد دینے والا بادشاہ کی تجھے مخلوق بھی نظر آئے گی۔ گاڑی میری، خرچہ میرا، تو اپنے بابے کی کوئی تخلیق تو دکھا دے، میں اس سے باہر نکل کر دکھا دوں، اپنا مسلک چھوڑ کر مسلک اہل حدیث حقہ کو قبول کر۔ ھذا خلق اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے بخاری نہیں پڑھی، تو کہہ سکتا ہے مجھے یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو کہہ سکتا ہے میں بکریوں کا چرواہا، اونٹوں کا راعی، دیہات میں بسنے والا، میں نے زندگی میں نہ قرآن دیکھا نہ پڑھا، میں کیسے سمجھوں کہ وہی مشکل کشا ہے؟ میں تیرا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہوں، اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس پر ذرا نگاہ دوڑا۔ عربی کی ضرورت نہیں، نحوی ترکیبیں نہیں، صرف کی گردانیں نہیں، قرآن کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھ تو صحیح، میرے سر پر بالوں کو اگانے والا کون ہے؟ پیچھے چلا جا، پلٹ جا، ماں کے پیٹ کے اندر 3 پردوں میں بند سادہ سا سوال ہے، اپنے آپ سے پوچھ، ماں تیری، بیٹا تو اس کا، تیری پیدائش سے قبل تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے رزق کا بندوبست کون کیا کرتا تھا؟ اگر ضمیر یہ کہے ماں کے پیٹ کے اندر میرے رزق کا بندوبست کرنے والا، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش اللہ کی ذات ہے، باہر نکلنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہی تیری آنکھوں کی بنائی، تیرے کان کی سماعت، تیرے زبان میں قوت گویائی، بتلا، سوچئے گا ذرا، ماں کے پیٹ کے اندر بند ہے،
تیری آنکھوں میں بینائی، تیرے کانوں میں سماعت، یہ قوت کس نے پیدا کی؟ تو کہے پیرا دتا نے کیے؟ نہیں، تیری زبان اور ضمیر کہے گی، ضمیر کہے گا، زبان کہے گی کہ وہاں بھی تخلیق رب نے کی ہے۔ لیکن جب تیرا نام میں سنتا ہوں، پیر بخش، بتا ماں کے پیٹ میں تیرے پورے جسم کو بنانے والا کون؟ یہی سوال مجھ سید سے کر کہ تیری تخلیق تیرے ماں کے پیٹ میں کس نے کی؟ میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے پیٹ میں تصویریں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سوال وہ جو میں تجھ سے کر رہا ہوں، وہی سوال تم مجھ سے کر۔ ماں کے پیٹ کے اندر بند ہے، ڈیلیوری درد ذہ، وقت آ گیا پیدائش کا، بتا ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو باہر بعد میں آیا، تیرے رزق کا بندوبست تیری ہی ماں کی چھاتیوں میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ پھر کیوں نہ کہوں کائنات کے اندر صرف ایک ہی ذات ہے، وہ وہابیوں کا رب، وہی معبود برحق۔ اہل ایمان، تم کہہ سکتے ہو سمجھ نہیں آتی، وہ مسجد والا بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان پڑھ آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، مانتا ہوں تجھے سمجھ نہیں آتی۔ جا، تو نے جانور پالے ہوئے ہیں، جانوروں کے پیڑ سے تیری آنکھوں کے سامنے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا خالق کون ہے؟ ھذا خلق اللہ۔ اب بھی سمجھ نہ آیا؟ اپنی ان انگلیوں کو دیکھ، خراب دنیا، چھوڑ دنیا کو، تو نہیں جانتا، تیرا باپ ہے، تیری والدہ ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا قبیلہ ہے، تیرا خاندان ہے۔ ان انگلیوں پر بنے ہوئے نشان پوری دنیا کے اندر ہر بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے۔ بتلا ان فنگر پرنٹ کو علیحدہ بنانے والا کون ہے؟ آواز نہیں آئی، آواز آنی چاہیے۔ سادہ سا سوال ہے، اپنے پیر کو کہہ دے یہ فنگر پرنٹ ہے سید کا، چھوڑ سید کو، بیٹا تیرا، پیر تیرا، گدی نشین تیرا، بابے کو کہہ دے۔ سید چیلنج کرتا پھرتا ہے، اپنے بیٹے کا فنگر پرنٹ اپنے انگوٹھے کالے فنگر پرنٹ سے تو ملا دے، تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ اور اگر نہ کر سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ساری کائنات کو چیلنج ہے۔ کتنی ہیں یہ لائنیں؟ گن سکتے ہو؟ کتنی ہے یہ لائنیں؟ حج کرنے جاتے ہو، عمرے پر جاتے ہو، وہاں پر پہنچ کر انگوٹھا، انگلی شہادت کی، دوسری، تیسری، چوتھی، پچھلا آیا، وہ کہے کہ یہی نشان تو پہلے والے کے تھے۔ نہیں، چیلنج وہ
کوئی دنیا کی طاقت اور پھر کوئی بھول میں نہ رہ جائے. اپنے سارے مردوں کو جمع کر لو, سارے 11ویں والا بھی بلا لو, 12ویں والا بھی بلا لو. میں ٹوبے کے ایک گاؤں میں گیا, وہاں بورڈ لگا ہوا تھا 17ویں شریف. میں نے کہا یہ 17ویں 11ویں تو سنی تھی, 12ویں بھی سنی تھی. کراچی میں چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں بھی سنی تھی, یہ 17ویں. کہا مولوی کے پاس تاریخ ہی خالی نہیں تھی, اس نے کہا 17ویں لکھ لو, 17 کو آ جاؤں گا. اس کو بھی بلا لو, اس کو بھی بلا لو. چیلنج ہے, سب کو بلاؤ, زندوں کو بلاؤ جو تمہارے عقیدے کے مطابق پردہ کر گئے ہیں, انہیں بھی بلا لو. 40 سال بنگال میں جس نے چلہ کاٹا ہے اسے بھی بلا لو. خبر اخبار کے میگزین میں جس نے کہا جو چاہو مانگو, اس کو بھی بلا لو. محبوب تمہارے قدموں میں, اس کو بھی بلا لو. چھوٹوں کو بھی بلا لو, بڑوں کو بھی بلا لو, جنات کو بھی بلا لو. سارے مل کر بیٹھ جاؤ. کھانا میں پکاتا ہوں, تمہارے سامنے آتا ہے. زندہ بھی آ گئے, پردہ جو فرما گئے تھے وہ بھی آ گئے, کھانے لگ گئے ہیں. ایک رب کی مخلوق, ہائے ھذا خلق اللہ, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ایک مکھی آ گئی ہے, مکھی ہر گھر میں آتی ہے. کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جلالی بابا بھی آ گیا ہے اور ٹھنڈا بابا بھی آ گیا ہے, گرم تار بھی آ گئی ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو بھی آ گئی ہے, سارے اکٹھے ہیں. اس بادشاہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو بھیجا ہے, جاؤ یہ سب سے بڑے قطب الاقطاب کے سامنے جو کھانا پڑا ہے ذرہ اٹھا کر اڑ جاؤ. چیلنج ہے میرے بادشاہ کا, اللہ چیلنج کر رہا ہے اور وہابی کا بیٹا سنا رہا ہے. اس مکھی سے کھانا تو لا دے, تیرا مسلک قبول کر لوں گا. تیرے بابے بڑا کچھ کرتے ہیں, ہواؤں میں اڑتے ہیں, دریاؤں میں چھپ جاتے ہیں, غار میں غائب ہو جاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. یہ گھوڑا, یہ میدان. آؤ, قرآن کہہ رہا ہے ضعف الطالب والمطلوب. ہائے ہائے, دینے والا بھی کمزور, مانگنے والا بھی کمزور. آگے چلو, تیرے بابے بہت کچھ کر دیتے ہیں, میں نے تو اب رب کی نشانیاں پیش کی ہیں. ھذا خلق اللہ, یہ مخلوق ہے میرے بادشاہ کی, سمندروں کی مخلوق, چونٹیاں بلوں کی مخلوق, آسمان اور زمین کے اندر اڑنے والوں کی مخلوق, جنگلوں میں رہنے والے درندوں کی مخلوق. امتیں ہی امتیں ہیں. جا, تیرا بابا بہت کچھ کر دیتا, بہت کچھ کر دیتا ہے. کسی نے کہا آپ بتلا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے. سید سے پوچھا, معذرت کے ساتھ کوئی سید بیٹھا ہو, میں اصلی سید ہوں, زیدی ہوں, زین العابدین کی نسل سے ہوں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی بیمار کربلا بچا تھا, اس کی نسل سے ہوں. ان سیدوں کی اکثریت نے امت کی اکثریت کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کر رکھا. سید کے سین کو سلام. سید
سید، ان سیدوں کو بلاؤ، بلاؤ ان سیدوں اور کہو تم بہت کچھ کر دیتے ہو. بچے کو باپ کو بیٹا دے دیتے ہو، بیٹے کا نام پیرا دیتا، پیر بخش، علی بخش. دادے کا نام نبی بخش، اللہ بخش. تیری نسل کے اندر توحید نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں. اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. ایسا شہنشاہ. تم کہتے ہو ہمارے بابے بہت کچھ کر دیتے. کیا کر دیتے؟ کہنے والے نے کہا، یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے، کہا نوح علیہ السلام کی جب کشتی طوفان میں چلی تھی تو پیر عبد القادر جیلانی اس کشتی میں سوار تھا. جو چاہو کہہ دو، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ تو اہل حدیث ہی پوچھتا. دلیل کہاں لکھا ہے؟ کہا سینہ بسینہ، سینے کے ساتھ سینہ ملا. کہا پیر عبد القادر جیلانی اس کشتی میں سوار تھا. ہم بھی مانتے ہیں سوار ہوگا، سوار ہوگا. ہم کب کہتے ہیں نہیں ہوگا؟ چلو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سواری سے توحید پر ضرب نہیں پڑتی. جب تو کہتا ہے عبد القادر امداد کن، میری مدد کر، تو سید زادہ پوچھتا ہے ملک عراق پیر عبد القادر کا مارنے والا امریکہ، یہاں پاکستان سے قبر پرستوں کا وفد تیار ہوا اور کہا امریکہ سے جا کر کہتے ہیں مار، لیکن ہمارے بابے کی گنبد پر مت مار، گنبد کا بڑا نقصان ہو گیا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، جو اپنے مقبرے کو کفار کے گولوں سے نہ بچا سکے وہ تجھے اور مجھے اولاد دیتے ہیں. وہ میری اور تیری کشتیوں کو پار لگاتے ہیں. تم ہی کہتے ہو نا اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. قوال قوالی پڑھتا ہے، اے مولا علی، اے شیر خدا. علی تو میرا ہے، علی میرا جد امجد ہے، داماد رسول ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے، فاطمہ زہرا کا خامد ہے، علی چوتھا خلیفہ ہے. سوال یہ ہے تیری کشتیوں کو یہ پار لگاتا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان کی نشانی علی سے محبت کرنا ہے. سوال یہ ہے جب کربلا کے اندر 72 سیدوں کی کشتی پھنسی ہوئی تھی، شمر نے گھیر رکھا تھا، کوفی لا یوفی قتل کرنے پر تیار ہو گئے تھے، پانی بند کر دیا تھا. بتلا علی نے اپنے بیٹے کی مشکلوں کو حل کیا تھا. سادہ سا سوال ہے، کوئی گرامر کا سوال نہیں. جٹ آدمی بھی میری بات کو سمجھ سکتا ہے. حسنین کریمین، امام حسین جسے آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہا چھوڑ دو میرا راستہ، جانے دو. کہنے لگے نہیں جانے دیتے، گھیرا لے لیا ہے. اس نے کہا تھا مولا علی بابا، کس کو پکارا تھا، کس کو کہا تھا؟ جانتا تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو فوت ہو جائے وہ سن سکتا،
جو مر جائے تمہارا تو مرا ہوا لاکھ، زندہ لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 لاکھ کا. کہتے ہیں بابا سنتا ہے، بابا سنتا ہے. اور جب لاش کمرے میں پڑی تھی، باہر ناروے سے بیٹے کا فون آ گیا تھا، میرے آنے تک برف کے بلاکوں میں باپ کی لاش کو روکا جائے. 3 دن تک تم نے لاش کو سید کی روکے رکھا. بتلاؤ. باپ نے بول کر کہا تھا مجھے دفن کر دو، کہا تھا، بولا تھا. اوپر تو وہ بولتا نہیں، اور جب قبر کے اندر بند کر دیتے. اور سوال کروں، سید نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتارے تھے یا کینچی سے کاٹے تھے؟ بتلاؤ. اتارے تھے؟ نہیں، کینچی سے کاٹ کر پھینک دیے تھے. سید نے بول کر کہا یہ 1 لاکھ روپے کی میری قمیض ہے. برہنہ کر دیا تھا، صدر پر تولیہ ڈال دیا تھا. بتلاؤ. جب نہلانے والے نے دستانہ پہن کر سید کی شرمگاہ کو دھویا تھا، سید نے اس مرید کو منع کیا تھا؟ پھر کفنایا، پھر اٹھایا، کاندھے پر سوار کرایا، قبرستان میں لے جایا گیا. گورکن نے کہا قبر لیٹ ہے. کئی جنازے آ گئے تھے، انتظار کرو. سید نے کہہ دیا جاؤ میں آپ ہی وچ وڑ جاسا. کہا کوئی نہیں جاتا. کہتے جلدی کر، اب آؤ پوچھنے لگا ہوں. آپ نے بول کر جواب دینا ہے. نہلایا مردوں نے یا زندوں نے؟ بتلاؤ. کفنایا مردوں نے یا زندوں نے؟ بتلاؤ. چارپائی پر اٹھا کر ڈالا مردوں نے یا زندوں نے؟ زندہ نے مردے کو ڈالا یا زندہ نے زندے کو ڈالا؟ تمہیں پڑھا کر نہ جاؤں تو پھر سید ہی کیا ہوا. تمہیں توحید سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ. یہ توحید ہے. زندہ اٹھا کر زندے کو دھو رہا ہے، زندہ اٹھا کر زندے کو نہلا رہا ہے، زندہ اٹھا کر زندے کو کفنا رہا ہے، زندہ اٹھا کر زندے کو چارپائی پر ڈال رہا ہے. پھر 4 نہیں درجنوں مل جاتے ہیں. مجھے بھی کندھا دینے دو، مجھے بھی کندھا دینے دو. بیٹا سب سے آگے، سب سے آگے. خامد بیوی کا کندھا دینے میں سب سے آگے. کبھی اس نے کہا ہو اوپر جو سواری لے رہا ہے میں خود ہی چلا جاتا ہوں، خود ہی چلا جاتا ہوں. کبھی گیا ہے؟ گیا. وہ بھی سن لو. گیا. جنہیں تم سمجھتے ہو یہ توحید پرست ہیں، بسترے اور لوٹوں والے، چلہ کاٹنے والے. کتاب ان کی، زبان میری ہے. کہا لکھنے والا نسٹر میڈیکل کالج کا پرنسپل ہے، کتنا پڑھا لکھا ہوگا. کہا ایک شخص مر گیا، فوت ہو گیا، نہلایا، کفنایا، چارپائی پر اٹھایا، قبر کے پاس رکھا، قبر کے پاس رکھا. انتظار کر رہے ہیں. اس کی روح اوپر گئی. اوپر مولوی الیاس سے ملاقات ہوئی. تو بھی مر گیا ہے، جماعت کا کام کون کرے گا؟ شیخ الحدیث توجہ فرمائے. جماعت کا کام کون کرے گا؟ کون چلوں پر جماعت کو بھیجے گا؟ سارے جمع ہوئے. پہلے فوت شدہ نبی کے پاس گئے. کہا اگر یہ مر گیا تو کام بند ہو جائے گا، رب سے کہو اس کو واپس بھیج دے. اوپر سے رب نے آرڈر کر دیا جاؤ اس کو بھیج دو، بھی دوبارہ پھر سے موت دیں گے. وہ کفن ہلنے لگا، اٹھ بیٹھا، اٹھ بیٹھا اور کفن بندے ہوئے میں اپنے قدموں میں چل کر اپنے گھر آ گیا.
ہائے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انک میت و انہم میتون. قرآن کیا کہتا ہے؟ عمر نے کہا جو یہی کہہ دے نبی فوت ہو گئے میں گردن اس کی قلم کر دوں گا. آیا ابو بکر ممبر پر چڑھا, عمر کو کہا بیٹھ جا, نہ بیٹھا. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور سن لو, جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جس کا حاجت روا اور مشکل کشا جو رب کے عبادتیں کرتا تھا اسے کبھی موت, وہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. جھگڑا ہوا اور قرآن کی دلیل پیش کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. حسنین کریمین رو رہے ہیں, فاطمہ انس سے مخاطب ہے, عائشہ کے گھر کا سہاگ لٹ گیا ہے, حفصہ اور جویریہ رو رہی ہے, صحابہ ہوش آواز کھو بیٹھے ہیں, مدینہ کے اندر رات تاریک ہو گئی ہے, دن کا اجالا بھی کالا نظر آ رہا ہے. نبی نے تو نہیں کہا میں اٹھ کر واپس آ جاتا ہوں. تیرے مولوی کو کیسے اوپر سے اجازت مل گئی؟ جو مر جائے, دو ہی روحیں ہیں, چلو آگے چلتا ہوں. جو مر جائے شریعت کہتی ہے روحیں دو ہیں, ایک طیب روح ہے اور ایک خبیث روح ہے. دو ہی روحیں. حتی اذا جاتہم رسلنا یتوفونہم, جب آتے ہیں رب کے فرشتے ایک کو کہتے ہیں آجا سلام, آجا پاکیزہ روح آجا, اور دوسری کو کہتے ہیں خبیث روح, کھینچتے ہیں اس کو جسم. دو ہی روح ہیں, فیصلہ تم کر لو. تم جو کہتے ہو باب جمعرات کو آتے ہیں, تم کہتے ہو باب جمعرات کو آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ارواح ثلاثہ میں لکھا, حنفیوں کی کتاب ہے بڑی مشہور, نام نہیں لیتا کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ہائے ہائے, کتاب تمہاری, آتے ہیں, ملتے ہیں, ملاقات. یہ بابے کو اٹھاؤ, بابا جی سونا نہیں, اچھا کی نہ تھوڑا؟ او ماشاءاللہ, اللہ تو اللہ اپنا خلیل بنا لو. دعا کرو اللہ ایمان والی صحت والی خلیل بزرگ کو زندگی عطا فرما. جیسے لے تو جی اس طرح پنجابی سمجھتے ہو نا, اس طرح کر کے بیٹھے ہو, میں کیا کیا, کوئی نہیں بولے گا, کوئی نہیں بولے گا. میں نے کیا کہا تھا جب آپ کی آنکھیں بند تھی؟ اگر آتا ہے تو بتا دو, نہیں تو نہیں, آگے چلتے ہیں. بتا پتہ, بولو پتہ, آواز نہیں آئی, پتہ اونچی بولو, بابے کو پتہ لگے. بابے کو پتہ زندہ ہے کہ مردہ؟ بولو زندہ کہ مردہ؟ زندہ. زندے کی آنکھ بند ہو جائے پتہ لگتا نہیں. تیرے زندے کی آنکھ بند نہیں ہوئی, تیرا مر گیا ہے, نہلا دیا ہے, کفنا دیا ہے, بند کر دیا ہے, گنبد بنا دیا ہے. اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے, وہ سنتا نہیں. ہمارے بابے کی آنکھ بند ہو جائے پھر زندہ ہو جائے پتہ لگتا, پتہ لگتا. سمجھ نہیں آئی توحید کی؟ اور تیرے بابے سوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ شوف ہے نا ایک سرکار, میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا, میرا کام ہی یہی ہے توحید. کہتے ہیں اپنے اپنی بوتلوں کی ڈھکن کھولو, بیٹھا سپیکر, چلو بھائی گئی سرکار. وہ کہہ رہا تھا میں 18 سال سے نہیں سویا. ہائے میں نے کہا 48 گھنٹے میرے پاس رہ, پھر تو سو کے نہ دکھا, میں دیکھوں تجھے. تو کہتے میں سوتا نہیں, بابے سوتے نہیں.
بزرگ جاگتے رہتے ہیں، ہائے ہائے ہر مسجد مسجد تیری، قرآن تیرا، قرآن میرا، مسجد میری، ہر مولوی، ہر امام، ہر مقتدی ایک آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ، آئے خائے، اے سن لو، جو سو جائے وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا۔ تیرے بابے سوتے ہیں، تھکے ہوئے آئے، مریدوں کا مال چھین کر، مریدوں سے کٹے وچھے بکرے چھین کر آئے، لمبا ٹور کیا، گھر میں مال رکھا، اور پھر سید صاحب آرام فرما رہے، ایک آیا، دوڑتا ہوا آیا، قریب تھا کہ دروازہ توڑ ڈالے، گن مین نے اپنی گن کو سیدھا کیا، کدھر؟ کہ ایک مشکل آن پڑی، مشکل آن پڑی۔ مشکل کیا ہے؟ شاہ جی کو ہی بتانا ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ شاہ جی کو شاہ جی آرام فرما رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں یہ سارے مربے میں نے اس کو دیے، دروازے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے کہا آگے بڑھا تو بلٹ مارا۔ شاہ جی آرام فرما رہے ہیں، یہ مشکلوں میں پھنسا ہوا باہر انتظار کر رہا، مشکل حل نہیں ہو رہی۔ میں تو ایک اور بھی بات کہتا ہوں ازراہ مذاق، سید کو میرے پاس لاؤ، جو کھائے گا وہی کھلاؤں گا، ایک چٹکی جمال گھوٹے کی اس کھانے میں ملا دوں گا، کھانا کھانے کے بعد اسے بیڈ روم میں بند کر دوں گا، تیرے میں، اپنے میں نہیں، پیر تیرا ہے۔ اور پھر یہ پیٹ شریف کس کے قبضے میں؟ ہائے، یہ کہتا ہے وہ اٹھے گا، دروازہ کھول۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کی بڑی مشکلیں حل کرتے ہیں، کسی کو بچے کو 10 بیٹے دے دیتے، کسی کی 2 فیکٹریاں بھی لگا دیتے، کسی کو کچھ اور کسی، ذرا آج اس اندر والے پیر کو کہو میں بڑا پیر ہوں، تو نے باہر نہیں آنا۔ ان پڑھ کے لیے اسے کہو شاہ جی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، ذرا اس کو باہر آنے دینا۔ ہائے ہائے، پھر کیا کرے گا؟ تیرے بیڈ روم کا ستیہ ناس کرے گا، ستیہ ناس کرے گا۔ مجھے بھی مشکل پڑی ہے، تجھے بھی مشکل پڑی ہے، تیرا سید سو رہا ہے، تجھے مشکل حل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سارے ہی سو گئے ہیں، اور مشکلوں میں پھنسے ہوئے میں اپنے عرش اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرما چکا ہوں۔ مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولیوں کا بھرنا تیرے رب کا کام ہے۔ ہے کوئی ایسا کسی کا مشکل کشا؟ ہے کوئی؟ کرامتیں گھڑتے ہیں جھوٹی، جب ہم سنی تھے انہی کے ساتھی ہمیں بھی سناتے تھے، ہمارے اساتذہ ابا جی بھی رحمت اللہ علیہ سناتے ہوتے، اور ہم اس وقت سبحان اللہ بڑا پہنچایا پیر ہے، سبحان اللہ۔ کرامت کیا ہے؟ انگریز آیا، سنو کرامتیں، انگریز آیا اور کہا، علی حجویری سے گفتگو ہوئی، دوربین کو اٹھایا، آسمان پر دیکھا، شاہ جی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا دوربین ہے۔ کہا کتنے میل سفر کرتی؟ 5 میل تک دیکھ لیتی ہے۔ سید نے تسبیح اٹھائی، تسبیح تو ہوتی ہے نا پیروں کے پاس، تسبیح اٹھائی، آنکھ پر لگا کر کہا انگلینڈ میں تیری ماں مر گئی ہے۔
انگلینڈ میں تیری ماں مر گئی ہے۔ اس نے کہا کیسے پتہ لگا؟ کہا تسبیح کے دانوں نے دکھا دیا۔ کس نے دیکھا انگلینڈ میں مر گئی ہے؟ کون جائے انگلینڈ میں تصدیق کرنے کے لیے؟ تو ہمیں کہتا ہے دکھا، میرا طالب علم بخاری اٹھا کر آتا ہے۔ اس لیے تمہارے ڈاکٹر خالد پی ایس ڈی نے لکھا ہے کتاب کے اندر، پہلے حدیثوں تمہارے بارے میں لکھا ہے غالی قبر صوفی نے، حلولی نے، قبوری نے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ یہ اہل حدیث ہیں جنہوں نے مترجم بخاری بغل میں رکھ کر گھر گھر محمد کی حدیث پہنچائی ہے۔ اس نے لکھا ہے۔ یہ کس نے دیکھا دوربین؟ کہاں اس کی ماں مر گئی؟ وہ حیران پریشان کھڑا ہے۔ موبائل کا دور نہیں ہے، موبائل کا دور نہیں ہے۔ کہا اچھا چائے ہی پلا دو، چائے ہی۔ سنیے گا ذرا کہانیاں۔ چائے، شاہ جی نے ایسے ہاتھ کیا، انگلینڈ میں سے جس پیالی میں وہ چائے پیتا تھا وہ پیالی چائے سمیت اس کے ہاتھ پر رکھی، اور اس نے رکھتے ہی کہا اشہد اللہ الہ، میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے لوگ کہہ رہے ہیں مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ بتلا تیرا ایک اجمیری حجویری نہیں، سارے بابوں کو نبی کے قدموں میں قربان کر دو، حق ادا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا پیغمبر مکہ کی وادی کو دریاؤں میں تبدیل کر دے، سرسبز و باغات اگا دے، اپنے لیے انگوروں کا باغ کھڑا کر دے۔ نبی نے کیا کہا؟ ہائے ہذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ میں نہیں یہ کر سکتا، تیرے بابے تو سارے کچھ کر سکتے ہیں، پھر کہنا کیا چاہتے ہو؟ نبی امام الانبیاء بڑے، آخری بات، یا بابے بڑے؟ کون ہے بڑا؟ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی۔ آخری بات توجہ سے سن لو۔ رب نے کہا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ کہانیاں دیکھو، کہانیاں دیکھو، انبیاء کی توہین دیکھو۔ کہا ایک عورت راستے میں ملی، کہاں جا رہے ہو؟ کلیم اللہ نے کہا رب سے ملاقات کے لیے جا رہا۔ کہا رب سے کہنا مجھے اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ گئے، باتیں کی، آتے ہوئے بڑھیا کا پیغام دیا۔ رب نے کہا اولاد نہیں ہوگی، نہیں ہوگی اولاد۔ آئے اور کہہ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ عورت کہتی ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بیٹا پیدا ہو گیا، تم نے تو کہا تھا، رب کہتا ہے نہیں ہوگا۔ گئے اور رب سے کہا یہ کیا؟ رب نے کہا موسیٰ مجھے انسانی گوشت چاہیے۔ مجھے میرے استاد نے سنائی، اس کو اس کے استاد نے سنائی، اس کو اس کے استاد نے سنائی، لکڑ دادا، پھکڑ دادا، چکڑ دادا، سناتے چلے، سناتے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ سینہ بسینہ کہا گوشت کی بوٹی لا دے۔ گئے اور رب سے کہا، رب کے بارے میں کہا گوشت مانگتا ہے۔ ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا جس کے ذریعے سے اس عورت کو اولاد ملی تھی، چھری لی اور یہاں سے کاٹا، بوٹی دے دی۔ اوہ ہو، پتہ نہیں یہاں سے مانگا ہو، پتہ نہیں یہاں سے، پورا جسم کاٹ کاٹ کر کٹورا بھر کر رب کو دے دی۔ رب کے پاس مانگا تھا یہ دے دیا۔ کہا موسیٰ انسان تو بھی تھا نا، میں نے انسان کا گوشت مانگا تھا، تو اپنا ہی دے دیتا۔ اس ملنگ نے جس نے گوشت کاٹا اس نے کہا تھا اس کو اولاد دے دے۔ کہاں لکھا ہے؟
کرتوت الکبیر میں، طلباء کو پتہ ہے، مشائخ کو پتہ ہے اس کتاب کا، بڑی بڑی کتاب ہے، ہوگی لائبریری میں کہیں نہ کہیں، بڑی بڑے کرتوتے ہیں اس کے اندر، بڑی بڑی. اور یہی بات ملتان کے بزرگ کے پاس ایک عورت نے کہا، اولاد، اس نے اوپر دیکھا اور کہا پلٹ جا، اوپر لکھا ہوا ہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. باہر اس کا پوتا کھیل رہا تھا، بی بی روتی ہوئی آ رہی تھی، اس ولی کی نگاہ پڑی، ادھر آ، کیوں رو رہی ہے؟ کہا اولاد لینے آئی تھی. بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا تیرے مقدر میں اولاد. کہا ادھر آ، ہاتھ پکڑا، بابے کے پاس گیا، کہا اگر اس کے مقدر میں ہوتی تو تجھ سے ہی لینے آنا تھا، تجھ سے ہی لینا آنا تھا. مقدر میں مٹا کر لوہے محفوظ میں اولاد لکھ کر اس کو اولاد دے دے. ہائے، میرا نبی ہے، پیغمبر ہے، اولاد مانگ رہا ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب. ساتھ کہتے ہیں سر سفید ہو گیا، واشتعل الرأس شیبا. پیغمبر کا پیغام توحید ہے، قبر پرستوں کا پیغام کہانی ہے. بخاری پڑھنے والوں، اللہ کی توحید دنیا میں پھیلاؤ، تمہارا مسلک بھی سچا، تمہاری دعوت بھی سچی. کھڑے ہو جاؤ اور ایک ہی بات کہو، کل لا الہ. ہاں، مسجد نہیں بنے گی، ڈرتے مسجد نہیں بنے گی، چندہ نہیں آئے گا، مدرسہ نہیں چلے گا. یہ مثال ہے سید. آؤ میرے مرکز میں دیکھو، میں جمعہ پڑھاتا تھا اسی انداز میں، 50 آدمی جوتیاں اٹھا کر گالیاں دیتے ہوئے نکل جاتے تھے. اگلے جمعے سے پہلے پھر کہتے تھے ہے تے کوڑا، گل ویسے بڑی سچی کرد ہے. پھر آ جاتے تھے، پھر 25 کو لے جاتے تھے. ایک وقت آیا، گول لڑویوں نے وفد بھیجا، قتل کر دیں گے. میں نے کہا کوئی مائنے لال نہیں جمع جب تک میرا رب چاہے گا. ایک لمحہ بھی میری زندگی میں کم کر سکتے. ایک وقت آیا، اس مسجد نے تنگی دامن کا شکوہ شروع کیا. سڑک پر میں نے صفیں بچھائیں، مسجد کو گرایا، 4 منزلہ مرکز بنایا، 1000 آدمی جمعہ پڑھتا ہے. وہ وہی ہے جو گول لڑویوں کے گھوڑوں کی مالشیں کیا کرتے تھے، آج رب کی توحید کا ڈنکا بجا رکھے. تم یہ کہو چندہ نہیں ملے گا. میں نے مسجد گرائی. یہ طلباء کے لیے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ وقت میرا ہو چکا ہے غالباً. مجھے دیا تو نہیں انہوں نے، ویسے گھنٹہ ہی ہو ہی گیا ہے. طلباء کے لیے چندہ نہیں دیں گے. چندہ میں نے سائن بورڈ بنوایا جتنا آپ کا یہ درمیان میں، یہ والا، یہ درمیان میں جو خالی جگہ ہے، اس پہ اپنے مرکز کے کام لکھے اور نیچے موٹا کر کے لکھا مشرک کا مال رب قبول نہیں کرتا. شیخ پورا کی جماعت جب میں نے وہاں جلسہ کیا، درس دیا، یہ بات بیان کی، وہ وفد کی صورت میں دیکھنے کے لیے آئی. مسجد میں داخل ہوئی، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا وہ سامنے لکھا ہے، جہاں چندہ باکس پڑا ہے وہاں لکھا ہوا ہے مشرک کا مال رب قبول. اور ہم کھال چمڑا ایک دے دو، چمڑے کٹھے کس کے، جزاک اللہ خیر. وہ قبر پرست ہے، وہ رب کا دشمن ہے. تو اسے کہتا ہے تجھے جنت الفردوس میں نبی کے پڑوس میں محل ملے، دھوکے باز. اسے کہہ تیرا چمڑا رب قبول نہیں کرتا. آخری بات کر کے بات ختم کروں. ہر بات کو آخری بات کہہ دیتا ہوں، جذبات ہی ٹھنڈے نہیں ہو رہے. آپ لوگوں کے لیے میرا بہاولپوری حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، میں اس کا شاگرد جو اپنے گھر سے روٹیاں پکا کر بخاری پڑھنے والوں کو ناشتہ کرایا کرتا تھا. ہائے، گھر کی بھینس کو بیچ کر ہمارے داخلے بھرا کرتا تھا، وہ الگ کہانی ہے. ہائے ہائے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چمڑا آیا،
اس نے ایسے ڈالا اور سائیکل پہ جانے لگا. شیخ آپ نے کہا ادھر آؤ. کہاں سے آئے ہو؟ کہا سامنے سے آیا ہوں. کون ہو؟ دوسرا سوال ہے جرت خزانچی کے زبان میں کہے کون ہو؟ کہنے لگا مسلمان ہوں. آج اہل حدیث سے بھی پوچھو تو کون ہے؟ مسلمان ہی ہوتا ہوں. کہ میں اہل حدیث ہوں. اگر شریعت اجازت دے میں اپنے وارث کو کہوں میری قبر کے اوپر بھی لکھ دو اہل حدیث کی قبر ہے. کہا مسلمان تو سارے ہی ہیں. یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھی مسلمان, یا علی مدد کہنے والے بھی مسلمان, یا اللہ مدد کہنے. کون سا مسلمان؟ ترک کے کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کہنے والا مسلمان. کہا یہ کھال اٹھا, وہ سامنے تمہاری مسجد ہے ادھر دے. وہ کہتا ہے پہلا مولوی دیکھا ہے جو آئی ہوئی کو کہتا ہے لے جا لے جا. انہوں نے کہا نہیں لے کر جاتا. اب تو جائز ہوگی کہ نہیں؟ دوسرا کیا کہا؟ ثواب نہیں ملے گا. بڑی خوبصورت پرچی ہے یہ. جواب کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ کہا ثواب نہیں ملے گا. ہے کسی میں جرت اور کہے یہ لینٹر کے پیسے تو دے رہا ہے, تیرا عقیدہ غیر اللہ کی عبادت ہے, ثواب نہیں ملے گا, اٹھا لے. کہنے لگا ثواب ملے یا نہ ملے میں نے مولوی ایسا نہیں دیکھا, کھال آپ کو ہی دے کر جاؤں گا. آپ نے پھر تیسرا وار کیا. یہ کہہ رہا ہے آخری باتیں کہہ کے 10-12 باتیں اور کر دے. وہ بھائی رات تمہاری ہے, زبان تو میری ہے نا, آپ تو سن رہے ہیں, میں بول رہا ہوں. آخر میں انسان ہوں. بھی جمعہ سیالکوٹ پڑھایا, ابھی ملتان پہنچنا ہے, وہاں سے صبح میر محمد پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہائے کہا ملے نہ ملے کھال یہیں رہے گی. آخری وار لا الہ الا اللہ. کہا پرسوں جمعہ ہے, جمعہ میرے پیچھے پڑھنا. کہتا جی بالکل پڑھوں گا. آیا اور تیسرا جمعہ پڑھا تو اہل حدیث ہو گیا. ہے کسی میں جرت یہ دعوت کا یہ انداز اپناؤ. دنیا تمہارا راستہ دیکھ رہی ہے. اللہ کی قسم ہم نے تو بکاری پال لیے, بکاری پال رکھے. چندہ چندہ چندے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. تو ہندو ہے, تو عیسائی ہے, تو قبر پرست ہے, تو سورج کا پجاری, تو چاند کا پجاری. پیسے دے کلاشن کو خریدوں, جاؤں جہاد کشمیر اور جاؤں جنت. برباد کر کے رکھ دیے. ہم گئے کشمیر میں, سن لو یہ بھی بات, گئے ہم نے یہ سارے میدان دیکھے. عملی میدان کا آدمی ہوں. میں نے دیکھا حوالدار نے نماز نہیں پڑھی. کہتا پڑھ یا نہ پڑھ, سانو پار کرا, اسی انڈیا میں جا کے ایسی کی تیسی. میں نے دیکھا مغرب نہیں پڑھی, عشاء نہیں پڑھی. میں کہا جہاد وہ تو بعد میں ہی ہوگا, پہلا جہاد تو اول. ادھر آؤ نماز. اب سنو, وہ کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت, وہ سامنے انڈیا ہے, گولی آئے گی سینے میں لگے گی, یا علی مدد کہوں گا جنت میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا پتر ہوں میں بھی نہ گیا اندر, تینوں نال کھڑساں. اچھا پڑھ لیتا ہوں پتر, بہ جا رہا ہوں, پڑھ لے. کہتے میں نے کہا آ جاؤ ادھر, یا علی مدد کہنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا, تو اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندے سے مدد مانگتا. سمجھایا سمجھایا سمجھایا, فجر ہو گئی. اللہ کے فضل سے دونوں سپاہیوں کو اور ان کو فجر کے ساتھ باجماعت نماز میں نے پڑھائی. پڑھو نماز, کرو عقیدہ ٹھیک, پھر جائیں گے اندر. اللہ کی توحید. اور پھر کب تک یہ میں کہوں گا نہیں ضرورت مجھے کسی عہدوں شہدوں کی, نہیں پرواہ. کب تک؟ جب تک جسم میں جان, منہ میں زبان, سینے میں قرآن ہے, میں رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ انشاءاللہ بیان کرتا ہی رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, آقا تلوار مشکل کشا, سید طیب الرحمان شاہ صاحب زاہدی زندہ باد.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.